وہ کہتے ہیں وہ ہیں جو وہ اور ملک ہے، ہم پاکستان میں رہتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے اپنے کافر رشتہ داروں کو مخاطب کر کے فرمایا، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے رشتہ دار سن لو جو حضور کے کافر رشتہ دار تھے، فرمایا خبردار تم میں سے کوئی بھی میرا وارث نہیں ہے۔ یہ حضور نے فرمایا کافروں کو، اپنے قریبی رشتہ داروں کے، فرمایا الا ان آل ابی یعنی فلانا لیسوا لی باولیاء انما ولی اللہ وصالح المؤمنین، فرمایا او کافرو سن لو اگرچہ تم میرے رشتہ دار بھی ہو لیکن میرے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، تم میرے وارث نہیں ہو۔ اور فرمایا میرے وارث کون ہے؟ انما ولی اللہ وصالح المؤمنین، فرمایا میری دوستی اللہ کے ساتھ ہے اور مومنوں کے ساتھ ہے۔ ایک طرف ہیں حضور کا رشتہ دار، خون کا رشتہ ہے، حضور نے فرمایا میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور ایک طرف سلیمان فارسی ہے، حضور فرماتے ہیں سلیمان منا اہل البیت، فرمایا سلیمان جہاں سے بھی آیا ہے اگرچہ تیرا علاقہ فارس ہے، تیری زبان بھی عربی نہیں ہے، سمجھ آیا یا نہیں آیا، تیرا رنگ بھی اور ہے، نسل بھی اور ہے، لیکن سلیمان تو نے کلمہ پڑھا ہے میرا تو تو میری اہل بیت میں سے ہے۔ سمجھ آیا یا نہیں آیا؟ صرف سلیمان نہیں، حضور نے فرمایا کل مؤمن تقی نقی فہو عالی، فرمایا قیامت تک کے لیے ہر وہ مومن متقی پرہیزگار جس نے کلمہ پڑھا ہوگا میرا وہ میری آل میں سے ہے۔ سمجھ آیا یا نہیں آیا؟ حضور نے فرمایا وہ میری آل میں سے ہے۔ رشتہ یہ ہے جو حضور بتا کے گئے، یہ اخوت اور بھائی چارگی کا رشتہ، یہ خون نسب کے رشتے سارے بعد میں ہیں، ایمان کا رشتہ سب سے زیادہ مضبوط ہے۔ سمجھ آیا یا نہیں آیا؟ ایمان کا رشتہ جس کے بارے میں حضور نے فرمایا جو مسلمان ایمان لے کے آئے گا قیامت تک کے لیے وہ میری آل میں سے ہے۔ تو کیا خیال ہے ان لوگوں نے کلمہ نہیں پڑھا؟ وہ تو نبیوں کی اولادیں ہیں جن کے اوپر ظلم و ستم کیے جا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ان کے کاٹے جا رہے ہیں، تو کیوں نہیں نکلتے ہم جہاد کے لیے؟ حضرت پاکستان سپر پاور ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود تمہیں اتنی بھی غیرت نہیں ہے۔ آج ان کو کچھ پتہ نہیں ہے جہاد کے لیے، صرف کیا ہے جی نعرے لگ رہے ہیں نواز آ رہا ہے نواز آ رہا ہے۔ او ظالمو یہ نعرہ لگاؤ نا کہ الجہاد الجہاد، ہاتھوں کو بلند کر کے تاکہ کفرستان تک ہماری بات جائے، ہماری یہ للکار مسلمانوں کی جائے۔ ان ظالموں کو پتہ ہم تو کہتے ہیں بھائی صرف ایک مرتبہ دھمکی تو دینا، پاکستان اتنی سپر پاور ہے، صرف دھمکی دے دے اسرائیل کو خبردار اگر تم نے اب دوبارہ حملہ کیا تو پاکستان سے شاہین آ جائے گا، پھر غوری آ جائے گا، پھر ہدف آ جائے گا، پھر نظر آ جائے گا، پھر خالد ٹینک بھی آ جائے گا، پھر درار ٹینک بھی آ جائے گا، پھر محمد عربی کی فوج بھی آ جائے گی، پھر رسول اللہ کے غلام بھی آ جائیں گے۔ ایک مرتبہ دھمکی تو لگاؤ، ماں مر جائے اسرائیل کی دوبارہ حملہ کرے، سمجھ آئے نا؟ پھر اسرائیل کی کیا ضرورت ہے ہماری دھمکی کے باوجود بھی وہ حملہ کرے؟ کمزوریاں ہمارے اپنے اندر ہیں جی۔ معیار مسلم ملت الواحدہ، مسلمان جہاں کہیں بھی ہوں سارے ایک ہیں، ایک جسم ایک جان کی طرح ہیں۔ کیا خیال ہے کاٹ دیا تم نے ان کو اپنے جسم سے، وہ حصہ نکال کے سیڈ پہ رکھ دیا؟ دن قیامت کے رسول اللہ نے پوچھ لیا جس امت کے لیے میں غاروں میں روتا رہا، رب کی بارگاہ میں میں جب گیا معراج کی رات، رب کو دیکھ کر بھی اپنی اس امت کو نہیں بھولا، اس امت پہ ظلم و ستم ہوتا رہا، تم مسلمانوں کی بچیاں نچواتے رہے، ایک لفظ بھی نہ بول سکے ان کے لیے۔ ہاں تو کیا جواب ہے؟ کوئی جواب ہے؟ رسول اللہ نے صرف کہا صرف اسی سوال کا جواب دے دو، سب کچھ معاف ہے، جواب ہے ہمارے پاس۔ تو حضرت آج کی اس محفل پاک کا مقصد یہ ہے جو بندہ جس حد تک طاقت رکھتا ہے وہ جہاد کرے۔ ہاں جی، جو تلوار کے ساتھ جہاد کی طاقت رکھتا ہے وہ تلوار کے ساتھ کرے، جو زبان کے ساتھ رکھتا ہے وہ زبان کے ساتھ کرے، جو قلم کے ساتھ رکھتا ہے وہ قلم کے ساتھ کرے، ہاں جو ویڈیو کلپ کے ساتھ رکھتا ہے وہ ویڈیو کلپ کے ساتھ احتجاج ریکارڈ کرائے کہ ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہر موڑ پہ صرف فلسطین کے ساتھ نہیں، دنیا کے کسی کونے میں جہاں کہیں بھی مسلمان ہیں ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں، سمجھ آئے؟ اور کھڑے رہیں گے انشاءاللہ۔ ہم سے مسلمانوں کا دکھ تکلیف درد برداشت نہیں ہوتا، ہم رسول اللہ کے غلاموں کے ساتھ کھڑے ہیں وہ جہاں کہیں بھی۔ ہاں ایک بات یاد رکھنا، انشاءاللہ تم دعائیں کرتے رہو اور محنتیں کرتے رہو۔ علامہ سعد حسین رضوی صاحب نے فرمایا ایک جمعہ ہم تمہیں بیت المقدس ضرور پڑھوائیں گے انشاءاللہ بفضلہ تعالی۔ ایک نہ ایک دن تو رب تعالیٰ بھیج ہی دے گا نا سلطان صلاح الدین ایوبی کا کوئی وارث، ہاں ایک دن تو آ جائے گا نا سلطان نور الدین زنگی کا کوئی وارث، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی وارث تو ایک نہ ایک دن آ ہی جائے گا انشاءاللہ۔ سمجھ آیا یا نہیں آیا؟ ہاں جی، آخر میں یہ نعرہ لگاؤ الجہاد الجہاد، اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا کریں گے۔ بلند آواز سے نعرہ لگانا ہے، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے
کفر تک آپ کی آواز جائے اور کفر کے ایوان ہل جائیں کہ محمد عربی کے غلام پھر جاگ گئے. الجہاد 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 الجہاد.